میرے رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہم پہ ضروری قرار دے کے پتہ ہے ہمارے اعضاء کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ اس نے کہا تم اس طرح کیا کرو، جب دیکھا کرو نا تو محبوب کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرو، اور جب تمہارا سننے کو دل کرے تو مدینے والے کی بات سنا کرو، اور جب تمہارا بولنے کو دل کرے تو پھر میرے محبوب کی نعت پر بات کرو۔ یہ اپنے اعضاء کو اس کام لگاؤ، یہ تمہاری محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں یہ چیزیں تمہارے لیے دلیل بن جائیں گی، یہ ایک نمونہ بن جائیں گی کہ حضور سے پیار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر میری اور آپ کی نعت کا، تعریف کا محتاج نہیں۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ تو جن کے ذکر کو اللہ نے بلندی دے دی ہے اس پر کوئی شاعر نعت نہ بھی لکھے، کوئی اچھا نعت خواہ نعت نہ بھی پڑھے، معاذ اللہ کوئی مجمع نعت سننے نہ بھی آئے، تو حضور کا ذکر تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب شعر حضور کی تعریف میں لکھا جاتا ہے تو شعر لکھنے والا اپنا کلام سنوار لیتا ہے، اور جب محفل نعت میں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں حضور کے نام پہ بیٹھتے ہیں، وہ کسی سیاسی جلسے کے لیے جمع نہیں ہوتے، وہ اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے احتجاج کرنے جمع نہیں ہوتے، وہ حضور کی میلاد کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلاق عالم کے فرشتے تو گواہی دیتے ہوں گے نا، یا اللہ دیکھ کے آئے ہیں ہم، وہ تیرے محبوب کے لیے جمع ہوئے تھے۔ نعت خانوں کیا کمال ہو جائے اگر ہم نعت خوانی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے گا جب صبح قیامت تمہاری اس نعت خوانی کا وزن ہوگا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ سب سے آگے آگے حسان بن ثابت ہوں گے، اور پھر یہ نعت خوانوں کی پوری لائن حضور کی بارگاہ میں جائے گی۔ تم اپنے آپ کو کیوں کمزور کرتے ہو؟ چند ہزار پہ بیچ کے میری ملت کے نعت خانوں میں لا شریف آ گیا۔ نعت کے حسن کو سمجھو تو صحیح یارو، سب سے آگے نعت خانوں کی لائن میں حضرت حسان بن ثابت ہوں گے، اور قیامت تک جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہوگا وہ سارے اس لائن میں ہوں گے۔ تمہیں پتہ ہے اس لائن میں کون کون ہوگا؟ ملا عبد الرحمن جامی بھی ہوں گے، سعدی شیرازی بھی ہوں گے۔ اس لائن کے اندر چلتے چلتے تمہیں ڈاکٹر علامہ اقبال بھی ملیں گے، تمہیں یہاں امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی ملیں گے، تمہیں کہیں اسی طرز میں کلام کرتے نعت پڑھتے اعظم چشتی مرحوم بھی ملیں گے، محمد علی ظہوری بھی ملیں گے، تمہیں اس میں نعت پڑھتے پڑھتے کئی لوگ ملیں گے۔ کتنے نصیبوں والے ہو، اس لائن میں جاؤ گے جس لائن میں رسول اللہ کے غلام لگے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تیری زبان حضور کے لیے، حضور کے لیے، یہ اللہ نے بنائی ہے اپنے ذکر کے لیے، محبوب کریم کی نعت کے لیے۔ تو کیا کریں؟ اور یار سارا دن اس نے باتیں تو کرنی ہیں، اللہ جانتا ہے یہ باتیں کرنے کا دور ہے، چپ نہیں بیٹھتے۔ بعض لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ چل یار کوئی 10 منٹ چپ بھی کر جا، کوئی ہمیں بھی موقع دے تھوڑا سا بولنے کا، اور کوئی تو تھوڑی سی سن بھی لے، کسی کی کہنا پڑتا ہے۔ اتنی جو باتیں کرتے ہو، اتنی جو خوش آمدیں کرتے ہو، تو اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ بات شادی کو ہو تو حضور کا ذکر چھیڑ دو کہ نبی پاک کا شادی کا طریقہ کیا ہے، حضور نے یہاں کیا ہمارے لیے طریقہ مبارکہ چھوڑا ہے۔ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات پر۔ تو اگر ذکر بچے کے عقیقے کا ہو تو دیکھ لو حضور نے ہمارے لیے کیا سنت چھوڑی ہے۔ اگر یہاں موقع تجارت کا ہو تو دیکھ لو نبی پاک نے تجارت کے معاملے میں کیا احکامات دیے ہیں۔ اگر موقع ہو زندگی میں آزمائش کا تو پھر بھی دیکھ لو حضور کا کیا یہاں ہمارے لیے طرز حیات ہے۔ اور اگر موقع ہو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا تو پھر بھی دیکھو کہ حضور کے نقوش راہ کیا ہیں۔ بس اپنے آپ کو ہر وقت حضور کے خیال میں گم کر لو۔ فاضل بریلوی کا مشورہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ورنہ تو ٹھوکریں ہیں زمانے کی۔ لوگوں کی تعریف کتنی کو کرو گے، کتنی کو تھکا دیں گے تمہاری زبانیں۔
हुजूर की तारीफ करो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया, हुजूर के दरवाजे पे आओ, नबी पाक की तारीफ करो और फिर हुजूर की तारीफ सुने। मैं बड़े दर्द के साथ एक बात अर्ज करूं, मैं बड़े दर्द के साथ, दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज करूं, मिलाद की महफिलों में गरीब गरीब लोग रह गए। वो अमीरों, तुम सियासी जलसों में बड़े शौक से जाते हो, तुम्हारी पजारो भी जाती है, उस पर किसी सियासतदान का फोटो भी लगाते हो, झंडा भी लगाते हो, बड़े खर्चे करते हो, जेबों से पैसे लगाते हो। क्या अजीब तुम्हारी मंतक है, जिस महबूब के सदके रब ने तुम्हें सारा कुछ दिया है, उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की महफिल आए तो वो गरीबों के हिस्से में आती है, वो कमज़ोरों के हिस्से में आती है, और तुम जाकर के चर्चे करते हो उनके। याद रखना, समझ लेना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसे अल्लाह अपने महबूब की गुलामी के लिए पसंद फरमा लेता है। यार इस तरफ तुम तवज्जो ही नहीं करते। हुजूर का जिक्र सुनो, ज़ौक़ से नात सुनी जाए। नात ना पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ताल्लुक़ रखती है। नात खां अल्लाह के फजल से बड़े हैं, हमारे इस शहर में बड़े बड़े अच्छे नात खां आपको मिल जाएंगे, बड़े हैं, लेकिन ना सुनने वाले। चलें, नाराज़ किसी ने होना है तो वो हो जाए। जो बड़ी बड़ी महफिलें कराने वाले लोग हैं उनमें से भी अक्सर अहबाब ऐसे हैं जिन्हें महफिल करानी आती है, नात सुननी नहीं आती। महफिल कराना और है, नात सुनना, ये सुनना एक कमाल है। अब मैं जो अगली बात करूंगा वो शायद आपके लिए और ज़्यादा खुशी का बायस बने। नात पढ़ते सहाबा थे, सुनते मदीने वाले महबूब। आप सुनने का दर्जा तो देखें ना, कितना मामला मुनफरद है। हुजूर के जिक्र को सुनना, नबी पाक की बात को, ये मुनाफिकों का तरीका था कि हुजूर की बात जब होती थी, नबी पाक जब बात करते थे तो वो खेल कूद में लग जाते थे। हुजूर की बात ना सुनते, सुनने ना देते ताकि किसी पे असर ना हो जाए। मोमिन क्या करता है, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी यहाँ भी सबक पढ़ाते हैं। वो कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अभी ताज़ी ताज़ी बातें छिड़ी हैं नबी पाक की अर्श पे, अभी फरिश्तों ने नया कलाम छेड़ा है हुजूर का। कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूमधाम। वहां हुजूर का जिक्र छुड़ा हुआ है और यहां तो धूम मची हुई है, गुलामों ने मचाई है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। मैं अर्ज करूं, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी मिल्लत के जवानों, हमारी जिंदगियां कमज़ोर हैं, हमारे ज़िम्मे बड़े सारे हुकूक हैं। बूढ़े माँ बाप के झुर्रियों वाले चेहरे हमें बड़ा परेशान करते हैं। कई घरों में बहनें हैं, वो आते जाते उनके दुपट्टे का वकार बरकरार रहे, ये हमारे दिलों में ख्वाहिशात चमकती हैं। बेटी छोटी सी भी आंगन में दौड़ रही हो तो बाप ना छोटी बेटी देख के भी कहता है अल्लाह नसीबा अच्छा कर दो, अल्लाह इस पे रहमत करना। ऐसे ज़माने की हमारे ज़िम्मे ड्यूटियाँ हैं, उन ड्यूटियों के लिए ना हम अपने घर से निकले हुए हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई इधर जाता है। उस रास्ते में ना हमारा कई लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ हमसे अपने कसीदे पढ़वाते हैं, कुछ तारीफ़ें करवाते हैं, कई झूठ बुलवाते हैं। कई कहते हैं तू ये वाला काम कर फिर नौकरी मिल जाएगी, कई कहते हैं तू मेरे साथ लग जा, तू कह कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ तो शायद मैं तुझे किसी यूरोप के मुल्क का वीज़ा दिला दूँ। ये झूठे हैं सारे, ये झूठी तारीफ कराएंगे, तेरी जुबान को धोखे का आदी कर देंगे, तेरे मिजाज के अंदर ऐसी चीजें भर देंगे जो तेरे लिए नुकसान का बायस होंगे। ये तुझे पुतली का तमाशा बना देंगे, रिमोट कंट्रोल बना देंगे। ये दुनिया थका मारती है, ये इतना देते नहीं जितना परेशान करते हैं। याद रखो ये सारी चीजें धोखा हैं। दुनिया में एक दरवाज़ा ऐसा है जिसकी तारीफ करो ना तो दुनिया भी आखिरी हद तक मिलती है
اور آخرت میں تو خدا پھر فضل ہی بڑا فرمائے گا۔ اور وہ دروازہ ہے مدینے والے محبوب کا، وہ نبی کریم کا دروازہ ہے۔ حضور کی جو تعریف ہے نا، جو نبی پاک کی چوکھٹ کی تعریف کرنے والے ہیں، حضور کے دروازے کی جو تعریف کرنے والے ہیں نبی پاک کی، ان میں سادے سادے لوگ بھی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ زیادہ سریلا نعت خواں کون ہے، مجھے نہیں پتا آج کل زیادہ ریٹ کس کا ہے، میں نہیں جانتا، لیکن ایک بوڑھی سی اماں مدینہ شریف میں، سادی بالکل اور ان پڑھ بی جملے پنجابی کے بھی ٹھیک نہیں ادا کرنے آتے۔ میں حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کے آ رہا تھا تو بالکل باہر نہ مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے سادے سے جملے، وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی۔ چلیں، میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ، سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، پر اس بوڑھی اماں کے نا دو جملے، دو فکرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ اور کئی دن میں روتا رہا۔ وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی، ویکھو نہیں ویکھو، اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے، اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے۔ مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے، اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھار آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پہنچتی، کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے، ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے بھی دارتے بلائے سوں۔ اب ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، اب میرے جے گندے مندے بھی دارتے بلائے سوں۔ تھوڑا چاچ جانا چاہیے حضور سے پیار کرنے کا، تھوڑا نا چاچ جانا چاہیے، تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مہنگی محفل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ذرا ذوق کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میرے پاس نا، میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 100 مجھے روز پیغام ملتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم چاہیے، پیر صاحب ٹائم۔ اب تو میں کئی دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں یار میں چھوٹا آدمی ہوں، یہ مثلاً کیا کس حد تک انسان جو ہے وہ چلے گا۔ فجر کے بعد میں نے بیان کیا، زور سے پہلے میں نے بیان کیا، زور کے بعد میں نے بیان کیا، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں، پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ ہے بڑا مزیدار کام۔ بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں، کہتے ہیں انٹرنیشنل ہماری محفل ہے، انٹرنیشنل محفل ہے، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اپنا اپنا ذوق ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کمال بات ہے۔ ایک دور سے جنوبی پنجاب سے بوڑھے بابا جی آئے، ان کو نہیں زیادہ، یہ بڑے سلیقے سے لوگ آتے ہیں، سفارشی رکے بھی لے آتے ہیں، اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کس اینگل سے جائیں گے تو کام بنے گا، سارا سلیقہ آتا ہے۔ لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ لگا جدوں میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لوٹ لی علم دی دولت کوئی میر فقیر بنائے، آزم ویخ مقدر ساڈا اسی عشق خرید لے آئے، تے کسے دے سر تے تاج امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے فقر دا چوغا انہیں زہد کمامن سکھیا ہے،
आजम वेख मुकद्दर साडा असा यार मनावन सीखे। अपने अपने नसीब की बात है। वो बड़े लोग आते हैं, मैं आपको जो बात जहां आपको खड़ा करना चाहता हूँ वहां आइएगा। एक सादे से बुजुर्ग से, सीधे सादे थे, कंधे पे रुमाल रखा। जुमे वाले दिन मैं गुजर रहा था तो मेरे कान में हल्की हल्की बात, प्रेशराइज करके नहीं, कहने लगे पीर साहब जदों भी टाइम होवे ना, महीने नू, चौं नू, छियां नू, साल नू, दू नू, ये अंदाज है। जदों भी टाइम होवे ना तो एक छोटी जी महफिल करनी, मैं माड़ा बंदा जे, थोड़ी जी मेरी तनख्वाह है, मैं कमेटी पाई यार महीने पैसे रखना, जदों थोड़े इकट्ठे हो जान ते सोने दा मिलाद करदा। बड़ी बड़ी मैंने तकरीरें सुनी हैं, बड़े बड़े बात सुने हैं, हुजूर की मोहब्बत पे कलाम सुने हैं, मज़ा आ जाता है। लेकिन ये भी कलाम था हुजूर की मोहब्बत का। मैंने पलट के ना सर से लेकर पैर तक वो बाबा देखा, उसके नक्शो निगार देखे, उसके लबों की सादगी देखी, उसका लहजा देख के मैंने कहा चाचा जी तुसी टाइम छोड़ो, दसो जलसा किदन करना। क्यों क्यों? इसलिए कि यहाँ मोहब्बत ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, यहाँ वफा देखी जाती है, यहाँ दिल का जज्बा देखा जाता है। बारगाह रिसालत माब में न लफ्ज़ों के तराशे, न तेरी आवाज़ का तरन्नुम, न तेरा झूमना, न तेरा तड़प आना, न तेरा महफिल में सच्चा झूठा वज्द करना, इनमें से कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं। वहाँ तो देखा जाता है तेरे सीने में मेरे महबूब की मोहब्बत कितनी है। और वो मोहब्बत होना ज़रूरी है, वो मोहब्बत होना ज़रूरी है, करीब होना भी ज़रूरी नहीं। वो मोहब्बत होना ज़रूरी है, सामने होना भी ज़रूरी नहीं। मोहब्बत तगड़ी हो, खालस हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टूट के चाहा जाए। अगर गुलाम हुजूर तक न भी ना पहुंच सके तो नबी पाक मौला अली और फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को जुब्बा दे के कहते हैं जाके मेरे अवैस करनी को पहुंचा देना। जो चीज़ ज़रूरी है उस पर तवज्जो दें, अपने सारे वजूद को हुजूर की मोहब्बत में ढाल लें, नबी करीम से प्यार करें, और अपनी रोज़मर्रा के मामलात में हर जगह आप सिर्फ तलाक का मसला ही जाके मौलवी साहब से पूछते हैं, आप सिर्फ यही पूछते हैं कि जनाब वो फलानी चीज़ जो है वो हमने नाराज़ नहीं होना। यानी हर मर्द ने याद कर लिया है कि 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो मैं कहता हूँ इसके अलावा भी बड़ा कुछ जायज़ है, कि सिर्फ यही आपको एक मसला आता है कि शरीयत में 4 शादियाँ जायज़ हैं, और भी बड़ा कुछ जायज़ है वो आप नहीं करते। यही अपनी मर्जी की चीज़ याद रखनी है। कभी जाके मौलाना से हर बात पूछो, उनसे पूछो मौलाना दुकान डालने लगो, मेरे मदीने वाले का तरीका क्या है, ये भी जिक्र रसूल है। आप अपने अल्लामा साहब से, खतीब साहब से पूछें कि रब ने मुझे बेटा दिया है, नाम किस तरह रखूं, मैं उसके सार के बाल किस तरह उतरवाऊं, अकीका किस तरह करूं, मुझे बताएं। ये भी तो हुजूर की सुन्नत है, ये भी तो जिक्र रसूल है। आपको मेरे भाई कुल वाले दिन अगर हुजूर की नात याद आ रही है तो बेटे की मेहंदी वाले दिन क्यों हुजूर की याद नहीं आती। हर मकाम पर नबी पाक का तज़किरा, और शौक से और ज़ौक़ से और तड़प से और कैफियत के साथ, खाली नारे नहीं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ बंदे की बॉडी लैंग्वेज भी बताती है, लफ्ज़ साथ ना भी दें उसका वजूद बताता है कि इसे प्यार हो गया हुजूर से, उसकी तबीयत बताती है। आप देखिए हमें किताबों में मिलता है सियासता की सही रिवायात में कि यहूदियों का एक बच्चा था, वो छोटा बच्चा था, वो कोई लंबी चौड़ी बात करने की पोजीशन में नहीं था, बस आके ना हुजूर के सामने खड़ा हो जाता। और शारहीन कहते हैं ज़्यादा पता वो ड्यूटी क्या करता था, बस महबूब का चेहरा देखता रहता था, बस देर तक ना हुजूर को देखता रहता। नबी करीम कभी कभी कोई काम बताते तो कर आता, यहूदी का बेटा था, प्यार हो गया उसे नबी पाक से। आपके बेटे को भी हो सकता है, मेरे बेटे को भी हो सकता है। शर्त यह है कि वो अपने अब्बा से हुजूर की नात सुने। उसने अपने अब्बा से दौलत की तारीफ सुनी तो उसे दौलत से प्यार हो गया। उसने अपने अब्बा से सुनी ना बात कि फलाने का बेटा डॉक्टर बन गया तो पैसे बड़े कमा रहा है, फलाने का बेटा कारोबारी है तो आगे बड़ा गुजर गया। जो सुना सो उसके दिल में आ गया। अगर ये सुनेगा तो हुजूर का प्यार भी आ जाएगा। वो नबी करीम की बारगाह में खड़ा रहता है, हुजूर की ज़ियारत करता है, खिदमत करता है यहूदी का बेटा।
میرے محبوب بڑے کریم ہیں. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور بڑا ہی اجر عطا کرتے ہیں. وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں. 2-1 دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چلے. حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوش بختیاں ہیں. سرکار سرانے بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کرم فرما رہے ہیں. حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں، اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں. انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اس چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں. ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے. اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے. پیار نبی پاک سے خالص کرنا، انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے. پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے. حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا. قربان جائیں، کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا. اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا، کلمہ نہیں پڑھ لیتا. تو اس بچے نے نا نظروں ہی نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، پڑھ لوں کلمہ، نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہے. تو والد کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، ایسے تھوڑی کوئی آ جاتا ہے تیمارداری کرنے. بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کو. تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لے. آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے. حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی. بڑا نصیبہ والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھایا، جس پر کرم نوازیاں بھی حضور نے فرمائی. میرے بھائی، حضور کے ساتھ پیار ہو. اپنے گجرانوالہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا تو روڈ سے نیچے اترا ہوں، بالکل عین فجر کے بعد مجھے کہیں دور جانا تھا. تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا، کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا. جس نے لکھا ہے اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا ہے اللہ اسے. یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے. تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا. درود و سلام نہ طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. مولانا ابو نصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا. دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو. تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو. بھائی اتنا ہی، اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ. ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول شریف. دوسری گزارش اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق ہر روز، میلاد شریف کے 30 دنوں میں سیرت کا ایک پورا باب، اس کو 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 7 منٹ میں اگر بیان کیا جا سکے ایک باب. لوگوں کو بتاؤ نا کہ میرے نبی پاک کا حلم کس طرح کا تھا، لوگوں کو بتاؤ حضور کی حکمت کس طرح کی تھی، لوگوں کو بتاؤ رسول پاک کی سچائی، دیانت، امانت کے معاملے میں سیرت کا منہج اور معیار کیا تھا. لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے پہنتے کس طرح کا تھا، کھانے میں طرز محبت کیا تھا. حضور کی سیرت کا ایک پہلو روز میں اکثر اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم نے حضور کی سیرت کھول کے بیان نہیں کی. کاش
ہم حضور کی سیرت کھول کے لوگوں کو سناتے، کھول کے مطالعہ کرتے، ریسرچ کرتے، بیان کرتے، تدریس کرتے، بتاتے، پڑھاتے، سناتے۔ میری ملت کا کوئی جوان کسی ایکٹر اور کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناتا، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جا کے نہ بیٹھتا، کہیں سے وہ اپنی ذہن سازی نہ کراتا، کہتا چپ کر، مجھے پتہ ہے میرے نبی پاک کا مصیبتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتہ ہے حضور کا نعمتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتہ ہے رسول پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا رہا۔ سیرت کے باب پورا ربیع الاول آپ سنیں بھی اور کوشش کریں۔ ایک کتاب ہے سیرت کی، بڑی سادی سی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، سادی سی ایک ہی جلد میں، ذرا زیادہ آسان ہے، وہ کتاب لے لیں آپ، اور اس کتاب کو نا آپ حضور کے جو اخلاق کے باب ہیں، جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، ان کو پہلے پڑھیں، اور آپ ذرا تھوڑا سا نا غور کے رک کے حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے، یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں۔ آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو، آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی، حضور کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ ساری کمزوریاں اپنے فضل سے دور فرمائے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، خدا را محافل کا ماحول بہت سنجیدہ کر لیں، بہت سنجیدہ، محفل روحانیت والی بنائیں۔ میں تمام محافل کرانے والوں سے، پورا ربیع الاول شریف محفلیں کرانے والوں سے اپیل کروں گا کہ محفلوں میں کیمروں کا استعمال ذرا کم کریں، تھوڑی مہربانی کریں۔ چلیں ریکارڈنگ کے لیے کہیں ایک آدھ کیمرہ آپ ضروری سمجھتے ہیں تو ہر بندہ فوٹو سیشن کر رہا ہے، ہر شخص کومنٹس دے رہا ہے، کم سے کم اس کا آپ استعمال کریں۔ کوشش کریں محفل میں وضو کر کے آئیں، سر ڈھانپ کے آئیں، حضور علیہ السلام کی نعت سننی ہے، خوشبو لگا کے آئیں۔ نبی کریم کی محفل نور میں بیٹھنا ہے، وہاں ادب کے ساتھ آئیں، خشوع کے ساتھ آئیں، توجہ آپ کی نعت خواں کے شعر پہ ہو۔ آپ محفل پہ کوئی تبصرہ نہ کریں۔ نعت خواں جو مال اکٹھا کر کے طے کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن وہ تو کر ہی رہا ہے نا جو کر رہا ہے، ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟ آپ نصیحت کے انداز میں کو بات کریں تو کریں، محفل کے اندر بیٹھ کے اس کی نعت بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جناب آپ تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ 40,000 لیتا ہے، تو آپ کو تو کوئی نعت کا مزہ نہ آیا، آپ تو اسی چکر میں رہے کہ اس نے لیا کیا ہے۔ آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ اپنا سرور اور ذائقہ پورا کریں، خوبصورت محفل کریں، کوشش کریں اتنا رش نہ ڈالیں کہ وہ مجلس اتنی لمبی ہو جائے کہ پھر صبح فجر کی نماز کے لیے لوگوں کے لیے مشقت بنے۔ آپ 1-1.5 گھنٹے میں بڑا معقول پیغام، سونی نعت، ویسے بھی اگر آپ ایک آدھ نعت خواں کو دعوت دیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، میرے بھائی کے سٹیج پہ لڑائی نہیں ہوگی کہ پہلے میں نے جانا ہے اور میں نے 6 جگہ پہ جانا ہے اور میں تو آ گیا ہوں تو میرا شکر ادا کرو، یہ جان چھوٹی رہے گی آپ کی۔ آپ اچھے طریقے سے ایک شخص کو موقع دیں، وہ 2 نعتیں پڑھے، 3 پڑھے، ایک سونی تلاوت کریں۔ ایک بات جو ہر سال کہتا ہوں پھر کہہ لوں، محفل میلاد میں وہ والا کام نہ کریں جو ہم سیاستدانوں کے مسئلے میں کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ میلاد کی سٹیجوں پہ بھی پھر تگڑے تگڑے لوگ جمع ہو جائیں، غریب بیچارے میلاد میں بھی پیچھے پیچھے رہ جائیں، وہ ڈھونڈتے ہی رہیں کہ ہمیں عزت کس دن ملنی ہے۔ بس جس کے ہاتھ میں نوٹوں کی دتھی ہو، اس کی سیٹ بھی اگلی ہو، سارا سال بے شک مسجد نہ آئے، یہ رویہ ٹھیک نہیں، یہ انداز تکلیف دہ ہے غریبوں کے لیے۔ آپ یہ رنگ اختیار ہی نہ کریں، اور مہربانی کریں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ میلاد شریف کا لنگر برکت والا ہے، اور آپ تو کہتے ہیں یہ محفل سارا سال برکت والی ہوگی، تو آپ کے بیٹے کے نام کی جو دعوت ہوتی ہے ولیمے کی، اس میں بھی آپ چھتوں سے ڈبے پھینکتے ہیں چاولوں کے، اس میں بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں جوس والے ڈبوں کے ساتھ کہ چھت سے پھینک دیں، یہ لے لو میلاد کا ہے، میرے بیٹے کے ولیمے کا، اس طرح پھینکتے ہو۔
تو یہ حضور کے میلاد کے ساتھ یہ حال ہے. آپ وہاں بھی آپ نے ناراض نہیں ہونا. میں آپ کو چونکہ میں روز جاتا ہوں تو میں حقیقت بتا رہا ہوں. چودھریوں کے لیے خاص لوگوں کے لیے سونے دسترخوان، اعلیٰ غذائیں چن دی آپ نے، اور جناب وہ جو غریب طبقہ بیچارہ آیا تھا اس کو چھاپروں میں چاول پھینک دیا آپ نے. چھ معنی دارت. اگر یہ لنگر میلاد کا ہے چاول والا، یہ اگر غریب کے گلے سے اتر جاتا ہے تو نعت خواں کے گلے سے بھی اتر جائے گا، پیر صاحب کے گلے سے بھی اتر جائے گا. کوئی اتنی مصیبت والی بات. ایک جیسا لنگر، یہ کیا بات ہوئی؟ بزرگوں کے نام کا جو لنگر سادہ ہو وہ مرید کھائیں. اور جناب وہ اقبال نے کہا تھا کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. یہ رنگ آپ عشرت قدوں میں رہیں اور آنے والا اس کو سڑک پہ بھی سونے کی جگہ نہ ملے. یہ حضور کا میلاد ہے. آپ طے کر لیں کہ رسول پاک نے بتایا ہے کہ جس پلیٹ میں روٹی ابو بکر صدیق کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے. یہ طے کیا ہے میرے رسول پاک نے. ملت کے جوانوں طے کرو حضور کے میلاد پر کہ جس پلیٹ میں کھانا فاروق اعظم نے کھایا ہے اسی میں کھانا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی کھایا ہے، اسی میں سلمان فارسی نے بھی کھایا ہے، صہیب رومی نے بھی کھایا ہے. ایک ہی صف تھی. اگر حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا جناب بلال کے لیے کہ او حبشن کے بیٹے، تو نبی پاک نے کہا کہ ابو ذر تو چودھریوں کا پتر ہے، تیری بڑی شان ہے، بندہ بھی بڑا سچا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، پر جتنی شان تیری ہے بلال کی بھی اتنی ہے. کرنا معذرت. تو سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی، اب مدینے والے کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے. فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہو گئے. کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں. ہو جائے گا؟ ہاں نہ نہیں کرتے. ہو جائے گا. یہ کم از کم اتنا تو کریں نا. آپ سادہ کریں چیزوں کو اور غریبوں کو بٹھا کے نا، یہ بڑا کمال ہوگا. روز محفل ہونی ہے، سونا لنگر صاف ستھرا، اور امیر روز ہی گوشت کھاتے ہیں. آپ جب بہترین گوشت ڈال کے کھانا پکائیں تو وہ بیچارہ غریب جو مزدوری کر کے آیا، جس کے بچے ہفتے کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ذرا اپنے تینوں بیٹے لے کے آئے، پلیٹ میں بیٹھ کے لنگر کھائے. اور اس کے دو بیٹے پوچھے ابا جی آج بڑا مزہ ہے روٹی کا، تو وہ کہے پتر آج میلاد مصطفیٰ ہے میرے نبی پاک، آج محفل ہے حضور کے نام کی. مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ بھی منہ کے اندر بوٹی رکھے ہوئے بھی یاد کر لے گا کہ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے نا پھر غریب امیر کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں. یہ وہ یاد کر لے گا اور اسے ہمیشہ یاد رہے گا. آپ یقین کریں آج تقریر شکریر نہیں، موضوع نہیں، آج تو میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. پہلی محفل میلاد میں حاضر ہوں، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ پورا مہینہ کس طرح کر کے چلنا ہے. سونا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ پورا مہینہ، اور سونی نعتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، صبح و شام درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی مٹھائی کھانی بھی ہے کھلانی بھی ہے انشاءاللہ پورا لطف. مجھے ایک صاحب کہنے لگے، دلیلیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، مجھے کہنے لگے ویسے آپ کے میلاد کے بارے میں جذبات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں ربیع الاول میں. میں بات ختم کرنے لگا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے ابا جی نا کھیتوں میں کھاد بکھیرا کرتے تھے، کھاد کھلاری دی سی نا، تو وہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ وہ نا لے کے نا پرنا رومال تو گلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے، یوں پیچھے یہاں باندھ لیتے تھے اور آگے سے اس کو پکڑ لیتے تھے، اس میں کھاد ڈال لیتے تھے، تو پھر اس میں سے نکالتے رہتے تھے اور کھیتوں میں. میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تو کہتے ہیں نا کہ تیرا میلاد کے بارے میں جذبہ کیا ہے، تو میں نے کہا میرا میلاد کے بارے میں جذبہ یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے 12 ربیع الاول کو فجر پڑھوں اور وہ رومال گلے میں باندھ لوں، اس کے اندر مٹھائی ڈال لوں اور گلی گلی نکل جاؤں اور ہر ایک کے منہ میں لڈو ڈال کے کہوں کھا آج میرے نبی کا میلاد. میرا جذبہ ہے میلاد کے لیے، یہ میرا جذبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ عجیب تماشا ہے، حضور کا کھا کے حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں، اے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اور کمال کر دی، کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا وہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوب کہا، فرمانے لگے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے۔ اگر میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں تو کہوں گا اس کی طرف جس نے مانگا تھا، اس کی طرف دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ بھائی خوب حضور کا ذکر کریں، لیکن سنت کی، شریعت کی، دین کی مکمل پیروی کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر